ہم اور آپ، ہم نے نکاح اتنے مشکل کر دیے کہ ایک غریب بیٹی کا گھر بسنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا، اتنے مشکل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی حضور نے فرمایا تھا نکاح آسان کرنا، کتنے مشکل ہم نے نکاح کر دیے۔ اگر ایک بندے کی بھی سمجھ میں بات آ گئی، میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب ہے۔ ہاں، ورنہ پوری رات اگر تم جلسے کرو تو کل پھر وہی روش ہو تو پھر مجھے نہ بلانا۔ میرا مزاج بھی نہیں ہے، ہندوستان میں مجھے فرصت بھی نہیں ہے۔ بس اگر بلایا گیا نا تو اگر کسی کی عمر کا ہوں تو بھائی سمجھ کے دل پہ لکھنا، کسی سے چھوٹا ہوں تو بیٹا سمجھ کے مان لینا، اگر بڑا ہوں کسی کا تو باپ سمجھ لینا، لیکن میری باتیں دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ کتنے مشکل ہم نے نکاح کر دیے۔ کائنات میں کوئی عبداللہ جیسا دولہا ہو تو لا کے دکھاؤ، آمینہ جیسی دلہن ہو تو لا کے دکھاؤ۔ قسم خدا کی تیری میری اوقات کیا۔ حضرت عبداللہ کے والد کعبے کے متولی، خاندان قریش کے سردار، جن کے نام کا سکہ عرب میں چلتا ہے، بیٹے نے جنم لیا۔ وہ بیٹا بھی کیسا، آج جیسا بے حیا بیٹا نہیں۔ قسم خدا کی جب لفظ عبداللہ آتا ہے نا تو عفت تو طہارت و پاکیزگی اور پاک دامنی کا پہاڑ تصور میں آتا ہے۔ کیسا پاکیزہ دامن تھا حضرت عبداللہ کا، قسم خدا کی۔ وہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کی ماں بھی لاجواب ہے، جس کا باپ بھی لاجواب ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہاں، جن کے باپ کا بھی جواب نہیں اور ماں کا بھی جواب نہیں۔ آج ہزار عیب بیٹے کے اندر ہے، لیکن باپ کے یوں بازو نیچے ہی نہیں آ رہے، پھیلے پڑے، پھٹنے تیار ہے لیکن بازو نیچے نہیں آ رہے۔ میں 4 بیٹوں کا باپ ہوں، 4 بیٹوں کا باپ ضرور ہے، یاد رکھ۔ جس زمین پہ تیرے 4 بیٹے ہیں نا، اسی زمین پہ قبر میں پہن کے جانے والا کفن بھی بکا کرتا ہے، یہ مت بھولنا۔ جس زمین پہ تجھے بیٹوں کا گھمنڈ ہے، اسی زمین پر تجھے لپیٹنے والا کفن بھی بکتا ہے۔ ایسا نہیں 4 بیٹے والوں کو موت نہیں آتی، مرنا سب کو ہے۔ 4 بیٹوں والے بھی مریں گے، 8 بیٹے والے بھی مریں گے۔ بیٹوں کو کم سے کم حضور کا کردار سکھا لو، سبحان اللہ۔ حضور کا کردار۔ حضرت عبداللہ کی شان قسم خدا کی جواب ہے۔ آج اخلاق دیکھو، ہمارے اخلاق کتنے گر گئے۔ 2 دن مہمان رک جائے نا تو کلیجے پھٹتے ہیں، کب جائے گا یہ؟ لوگ کہتے پہلے بھی کچھ دن پہلے کسی کی گفتگو میں نے سنا تھا کہ کھانے وہ دانے دانے پہ لکھا ہے۔ کیسے ذرا بولیں؟ دانے دانے پہ لکھا ہے۔ کھانے والے کا نام ایک بولا، دماد آتا تھا تو جاتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بوری بوری پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ آج یہ مزاج ہو گئے، مگر کل کی مہمان نوازی دریا دلی دیکھو۔ اتنے لوگ جلسے میں بیٹھے، اتنے لوگ بیٹھے، کیا قسم کھا کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس جلسے میں جتنے بیٹھے سب کے دل اناد، بغض اور کدورت سے صاف ہیں؟ کسی کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے؟ اور یہ تو جلسہ ہے یار، تم مسجد میں جاتے ہو تب بھی دلوں میں کینے لے کے جاتے ہو، دلوں میں بغض لے کے جاتے ہو۔ کہتے مولانا کئی دن ہو کے نماز پڑھتے ہوئے لیکن دل ہی نہیں لگ رہا۔ تو نے نماز پڑھی ہے ایسے جیسے دل لگے؟ ایک امام صاحب نے اعلان کیا جو 40 دن نماز پڑھ لے گا اسے ایک بھینس دوں گا۔ مسجد بھر گئی، 40 دن تک لوگوں نے نماز پڑھی۔ وہ جانتے تھے 40 دن بندہ نماز پڑھ لینا تو پھر نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب 40 دن ہو گئے نا تو امام صاحب کہنے لگے لو جی میں نے تو جھوٹ موٹ کہا تھا۔ مقتدی کہنے لگے ہم کوئی بے وقوف تھوڑی ہیں، ہم نے بھی تو بنا وضو کے پڑھی تھی۔ اگر لالچ مل جائے تو مسجدیں بھر لیں گے، ڈر آ جائے تو مسجدیں بھر لیں گے۔ سن پیارے، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کئی دن ہو گئے لیکن دل مسجدوں میں نہیں لگتا ہے۔ لگے گا کہاں سے؟ جب مسجد جا رہا ہے نا تو یوں آستینے چڑھا کے جا رہا ہے، بٹن کھلے ہیں ایسے ہوائیں دیتا جا رہا ہے سینے کو۔ اللہ اکبر۔ غریب مسجد میں پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، امیروں کی تو پوچھو ہی مت، گھڑی دیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوگا تب یہ گھر سے نکلے ہیں۔ مسجد میں آئے ماری کھانسی آ کر کے، دیکھا کسی نے اچھا پدھان آئے ہیں، ہٹ رے ہٹ یہاں سے، ہٹ یہاں پدھان
پٹھان بیٹھیں گے، یہاں مکھیا بیٹھے گا، یہاں زمیندار بیٹھے گا، یہاں ٹھیکیدار بیٹھے گا۔ جب یہ آیا آستین اوپر کر کے تو غریب سکڑ کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کہا کب پڑھایا جائے گا خطبہ، کب ہوگی نماز؟ یہ آستین اوپر کر رہا ہے، گھور گھور کے امام کو دیکھ رہا ہے۔ امام نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، اس نے 2 سجدے کیے، جلدی سے اٹھ کے چل دیا۔ آستینیں نیچی کرتی جا رہا ہے، جھاڑتا جا رہا ہے دامن کو۔ رب کہتا فرشتوں اس سے یہ کہہ دو اگر میرے گھر میں آیا کرے گردن اٹھا کے نہ آیا کرے، گردن جھکا کے آیا کرے، مجھے گھمنڈ نہ دکھایا کرے۔ یا پوچھو تو اس سے یہ مجھے منانے کے لیے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ اس سے کہہ دو اگر اس کے گردن سے گھمنڈ کا ذریعہ نہ نکلا تو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اسے اس کی اوقات کا پتہ نہیں چلا ڈالوں گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ دل کالے ہیں ہمارے دل۔ مسجد میں بیٹھا ہے گھوم کے دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر پنکھا کیوں ہے؟ گولیاں چل گئیں، قتل ہو گئے مسجد کے پنکھوں کو لے کے۔ یہ تیرا اخلاق ہے، ایک حضور کے صحابہ کا اخلاق ہے۔ جنگ ہوئی، تقریباً 11 صحابہ زخمی پڑے ہیں لائن سے۔ کتنے سمجھ رہے نہیں آپ لوگ؟ کتنے؟ 11 صحابہ زخمی پڑے ہیں، اور سب کی زبان تھا پانی پانی پانی۔ حضور نے فرمایا لوگوں ذرا تلاش کرو۔ ایک پیالہ پانی کا ملا، پیاس حضور کو بھی ہے اور پیاسے صحابہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری تو خیر ہے، یہ پانی جا کے میرے زخمی صحابہ کو پلا دو۔ کبھی اپنے آگے کا اٹھا کے دیا کسی کو؟ ہم تو کہتے ہیں چھین کے کھانے میں مزہ آتا، نہیں نادان، چھین کے کھانے میں مزہ نہیں آتا، اپنے آگے کا اٹھا کے کھلانے میں مزہ آیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کبھی دیکھنا آگے کا اٹھا کے کھلا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ کو پلا دو۔ 10-11 زخمی صحابی، ایک صحابی پانی کا پیالہ لائے، کر لو تم بہت دیر سے پانی مانگ رہے ہو، دل دیکھو کیسے ہونے چاہیے اور پھر اپنے دلوں کا علاج کرو، لو پانی پی لو۔ اس نے کروٹ والے کو دیکھا، کہا میرا تو گلہ ہی کٹا ہے، میری کروٹ میں جو لیٹا ہے اس کا تو جگر زخمی ہے، لگتا ہے مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت اسے ہے، یہ پانی میرے قریب والے بھائی کو پلا دو۔ وہ پیالہ اس کے پاس پہنچا، اس نے اپنی کروٹ والے کو دیکھا اس کا پیٹ کٹا ہے۔ اس نے کہا یار میں تو پانی کے بغیر رہ سکتا ہوں، لگتا ہے مجھ سے زیادہ اس کو پیاس لگی ہے، یہ پانی اس کو پلا دو۔ ایسے ہی چلتے چلتے سارے صحابہ پہ پیالہ گھوم گیا، لیکن کسی نے پانی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ یہ کہہ کے ہر شخص نے اپنے اگلے والے کو دیا کہ مجھ سے زیادہ حقدار یہ ہے، یہ اسے دے دیا جائے، یہ اسے دے دیا جائے۔ آج حق کی بات آتی ہے پیارے، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جناب میں نے 3 سال 3 لاکھ روپے زکوٰۃ کے نکالے ہیں۔ میں نے کہا کدھر گئے؟ کہا میں نے فلاں حضرت کے ٹرسٹ میں ڈال دیے، ان کے کھاتے میں ڈالے ہیں۔ میں نے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تیری بستی میں کوئی بیوہ نہ تھی، تیرے بستی میں کوئی یتیم نہ تھا، تیرے بستی میں کوئی غریب نہ تھا؟ اس نے کہا تھے تو۔ میں نے کہا پھر ٹرسٹ میں کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے تھے تاکہ تو حضرت کو 3 لاکھ دے گا تو تیرے نام سے تجھے پہچانیں گے، تیرا فون ریسیو کریں گے۔ اور نادان تو نے غلط کیا ہے، اس پیسے کا حقدار حضرت کا کھاتا نہیں تھا بلکہ تیرے پڑوس کی رہنے والی غریب بیوہ کی بچیاں تھیں۔ یہ 3 لاکھ اٹھا کر کے اگر بیوہ کی بچیوں کو دے دیتا، ادھر مولوی کو دیا گئے تو مولوی پہچان لگا گئے، غریب کو دے دیتا مدینے والا مصطفیٰ پہچاننے لگ جا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر۔ ہم تو چندے بھی انہیں دیتے جہاں چرچے زیادہ ہوں۔ او بھائی حق دینا سیکھو، حق 10 پہ گھوم گیا پیالہ، پانی نہیں پیا۔ آخری والے نے جب دیکھا میرے بعد کوئی نہیں بچا، اس نے کہا جاؤ یہ پانی جا کے میرے حضور کو پلا دو۔ اللہ اکبر، پلٹ کے پیالہ پھر حضور پہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں چلو، حضور اٹھ کے آئے نہ تو سارے صحابہ شہید ہو چکے تھے، لیکن کسی نے پانی نہیں پیا تھا۔ آج حق دیکھو، حق بھائی دلوں میں جگہ پیدا کرو، اگر دلوں میں جگہ نہیں نہ تو پھر جینے کا کوئی مطلب نہیں۔ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔
دلوں میں جگہ ہی کوئی نہیں، ہمیں چھین کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، گھرانہ دیکھ حضور کا حضرت عبداللہ میرے نبی کے پیارے والد ہیں، مکے میں حضرت عبداللہ پیدا ہو رہے ہیں، مدینہ شریف میں سیدہ آمینہ پیدا ہو رہی ہیں، مدینہ شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے میرے حضور کا، میرے سرکار کا ننیحال بھی مدینہ ہے، حضور کے والد کا ننیحال بھی مدینہ ہے، حضور کے دادا کا ننیحال بھی مدینہ ہے، بڑا پرانا تعلق ہے حضور کا شہر مدینہ سے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کا بچپن ہے، عمر شریف 5 یا 6 برس ہے، جیسی حضرت عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے یہود و نصارہ میں شور ہو جاتا ہے، عبداللہ آ گئے ہیں۔ کون عبداللہ ہے؟ یہ وہ عبداللہ ہے جن کے گھر میں محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں، جن کے آنگن میں حضور آئیں گے تو عیسائی یہود و نصرانی سب پریشان تھے، کہتے تھے حضور کی آمد کو کیسے روکا جائے، مشورہ کرنے لگے تو لوگوں نے کہا عبداللہ کا گلا کاٹ دو، نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد الرسول اللہ آئیں گے۔ انہیں پتا نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فیصلہ کیا گیا جاؤ کوئی عبداللہ کا سر کاٹ لاؤ، ایک شخص کو پیسوں پہ تیار کیا کہ تیری ذمہ داری ہے عبداللہ کا سر کاٹ کے لا۔ اللہ اکبر، وہ آیا ہے مکہ شریف میں، اس نے قدم رکھا، حرم شریف کے سامنے آیا، کیا دیکھتا ہے سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہ سوچنے لگا کس بچے سے پوچھو عبداللہ کہاں ملے گا، تو گھومتے گھومتے آخر میں نظر حضرت عبداللہ کے چہرے پہ رک جاتی ہے۔ اتنا حسین چہرہ تھا حضور کے والد کا کہ جہاں نظر پڑی ہے وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو آواز دی، کہا بیٹے ایک بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹے میں پردیسی ہوں، مجھے ایک بچے کی تلاش ہے، اس کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا نام عبداللہ ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا بیٹے کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے عبداللہ کا پتہ بتا دے۔ جیسے اتنی بات حضرت عبداللہ نے کہی ہے، مسکرا کے کہتے ہیں جناب پتہ تو چل ہی جائے گا مگر پہلے یہ بتاؤ کام کیا ہے۔ اس نے حضور کے والد کا چہرہ دیکھا، سادگی پہ قربان ہو گیا، کہنے لگا سچ بتاتا ہوں، امید ہے کسی سے کہو گے نہیں؟ کہا ہاں نہیں کہوں گا۔ وہ حضرت عبداللہ سے کہتا ہے بیٹے میں عبداللہ کا سر لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا کرو گے بچے کا سر کاٹ کے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو اس کے گھر میں آخری پیغمبر آئیں گے، ہماری قوم نے سر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اتنا سنا ہے، کہتے بیٹھ جائیے، پردیسی لگ رہے ہو، گرد ہے بدن پہ، میں آپ کے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ اپنے قاتل کو کعبے کی دیوار سے لگا کے بٹھایا ہے، اس کے بعد گھر تشریف لے کر کے گئے۔ گھر جا کے نہیں کہا تھا کوئی میرا سر کاٹنے آیا ہے، کوئی میرا سر لینے آیا ہے، بلکہ ایک ہاتھ میں کھجور کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، لا کے پیش کیا۔ کہتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا، پہلے پانی پی لیجئے، کھجور کھا لیجئے۔ کھجور پانی پیا گیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا بیٹے اب تو بتا دے عبداللہ کہاں ملے گا؟ آپ کہتے ہیں جناب بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں پتا ہے اگر تم اس بچے کا سر کاٹو گے ہو سکتا ہے وہ بچہ اپنی ماں کا بھی لاڈلا ہو، اپنے باپ کا بھی لاڈلا ہو، اگر سر کاٹ کے لے کے جاؤ گے تمہیں پتا کہ بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس نے کہا تھا ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہمیں اپنا مشن پورا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مانو گے نہیں؟ کہا نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے آگے قدم بڑھایا، کہتے اگر سر ہی کاٹنا ہے تو لے میرا سر کاٹ لے۔ اس نے کہا نہیں بیٹے، تو نے پانی پلایا ہے، تو نے کھجور کھلائی ہے، میں تیرا سر کیسے کاٹوں گا؟ میں تو عبداللہ کا سر لینے آیا ہوں۔ جب اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ کہتے ہیں تجھے جس کے سر کی ضرورت ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا معاف کر دے، اب میں سر لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ تیرے قدموں پہ اپنا سر دے کے جاؤں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ آپ فرمانے لگے تو سر لینے کی بات کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا، جس کی پیشانی میں محمد کا نور ہے اگر اس کے اخلاق ایسے ہیں تو خود نبیوں کے امام کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ واہ واہ واہ، اور یار یہ کردار نبی کے والد کا، یہ شان حضرت عبداللہ کی، اور قسم خدا کی اگر عبداللہ بے مثال ہے تو آمینہ بھی بے مثال ہے، آمینہ بھی بے مثال ہے، نہ عبداللہ کا جواب ہے نہ آمینہ کا جواب ہے۔ ادھر یہ، ادھر مدینے میں حضرت آمینہ، عمر شریف 5-6 برس ہوئی۔ سنیں حضور کا میلاد منایا کرو، ہر گھر پہ جھنڈی ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، لگائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سب لوگوں نے جھنڈے لگا لیے کہ نہیں؟ ابھی سب نے نہیں لگائے ہیں، کل ہی لگ جانے چاہیے۔
صحیح بات. کمیٹی والوں ذمہ داری ہے آپ کی، صرف جلسے کی ذمہ داری نہیں، حضور کی غلامی کی پوری ذمہ داری ادا کرو. بے شک. ہر گھر پہ جھنڈا لگواؤ، دنیا کو پتہ لگنا چاہیے یہ دیوبند والے نہیں، یہ مدینے والے رہتے ہیں. لگنا چاہیے جھنڈے سے، ہر گھر پہ جھنڈا لگے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. ابھی چچا ہنس رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں. بولو انشاءاللہ. جھنڈا لگنا چاہیے. او لوگو، میں نے حضور کے ماں باپ کا ذکر چھیڑا، اگر تمہارے اور اپنے ماں باپ کی باتیں کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. میں نے حضور کے ماں باپ کی باتیں چھیڑی ہیں، گنبد خضرا میں مصطفیٰ خوش ہو رہے ہوں گے. کائنات میں اگر عبداللہ بے مثال ہیں تو پھر آمینہ کا بھی جواب نہیں. بے شک. جواب نہیں آمینہ کا. سنیں، اسلام کا ابتدائی دور اس سے بھی پہلے کی بات کرنے لگا. آج نہ اگر ہم جلسے کرنے لگیں تو لوگ کہتے ہیں تو بریلوی ہیں جی، یہ تو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج تک ان گدھوں کو شرک ہی نہیں پتا کسے کہتے ہیں. انہیں شرک پتہ ہی نہیں کیسے کسے. کسی کو سلام پڑھتے دیکھا تو کہہ رہے ہیں شرک کر لیا. ہاں، کسی کو جھنڈا لگاتے دیکھا تو شرک کر لیا. کسی کو حضور کی ولادت پہ کھانا تقسیم کرتے دیکھا تو شرک کر لیا. انہیں یہی پتہ نہیں شرک کسے کہتے ہیں. سنیں، اللہ اکبر، حضور کا ذکر جو کرتے ہیں وہ مٹا نہیں کرتے. واہ واہ واہ. وہ باقی رہتے ہیں جو حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، میں بتانے لگا ہوں آپ کو. حضور کی امی کی ولادت سے بھی پہلے، حضرت عبداللہ کی ولادت سے بھی پہلے، جب بیٹیاں قتل کرنا فخر کی بات تھی، فخر کی بات بیٹیاں قتل کرنا. ایک گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لیا، جس بچی کا رنگ بالکل کالا تھا اور آنکھیں بالکل نیلی تھی. سمجھ گئے اتنا؟ رنگ کیسا؟ بولیں. والا. جلوس بھی اتنی شانتی سے نکالتے ہو، یہ بول بال کے نکالتے ہو تھوڑا بہت. رنگ کیسا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. آپ بھی بولتے رنگ کیسا؟ کچھ تو اس لیے نہیں بول رہے کہیں ہمیں کالے نہ ہو جائیں. صابن سے منہ دھویا کرو، انشاءاللہ گورے ہو جاؤ گے. رنگ کیسا؟ آنکھیں کیسی؟ نیلی. توڑا توڑا غلام آیا، کہنے لگا جناب آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، رنگ کالا ہے، آنکھیں نیلی ہیں، دیکھ لیجئے. اس نے کہا اس دور میں کوئی خوبصورت بچی نہیں دیکھتا، میں کالی بچی دیکھوں گا؟ اس نے کہا جا میں دیکھنی، میں صورت ہی نہیں دیکھتا، جا کے اسے قتل کر دے. وہ غلام لے کے گیا، جنگل میں لے کے گڈھا کھودا. وہ دبانا چاہتا تھا، جیسی ڈالا نہ گڈھے میں مٹی اٹھائی، آواز آئی وہ ظالم اسے قتل نہ کر. اس نے ہاتھ روک دیے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا. پھر مٹی لی، پھر آواز آئی قتل نہ کر. اس نے پھر سوچا شاید میرا خیال ہو، تیسری بار مٹی ڈالنی چاہیے. آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر، اگر تجھے بوجھ لگتی ہے چھوڑ کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے پرورش کر دیں گے. جب اتنی آواز سنی ہے اس نے سوچا یار جس کو دفن ہونے سے بچایا جا رہا ہے یقیناً یہ بچی کوئی شان والی بچی ہوگی. یہ بچی کو خود لے کر کے چلا آیا، اپنے گھر بچی کی پرورش کی. اس بچی کا نام سودا بنت زہرا رکھا گیا. اور جب یہ بچی بڑی ہوئی ہے اس بچی کو سورہ زبور انجیل کا اتنا علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا کہ یہ ہتھیلی دیکھ کے بتا دیتی تھی کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. جب کسی بستی سے گزرا کرتی تھی لوگ اعلان کر دیتے تھے وہ لوگوں جس سے اپنا نصیب پوچھنا ہے پوچھ لو، آج سودا بنت زہرا آ رہی ہے، سودا بنت زہرا آ رہی ہے. بھیڑ لگ جاتی تھی لوگوں کی، لوگ ہتھیلی دکھاتے تھے، یہ تقدیر کے فیصلے بتاتی تھی، کہتی تیرے نصیب میں یہ ہے، تیرے نصیب میں یہ ہے. ایک دن مدینہ شریف آنا ہوا، گلی گلی میں اعلان ہو گیا سودا بنت زہرا آ رہی ہے، جس کو اپنے نصیب کے بارے میں پوچھنا ہے وہ سودا بنت زہرا سے پوچھ لے. لائن لگ گئی لوگوں کی، لوگ آتے تھے اپنی ہتھیلی دکھاتے تھے، تقدیر کے بارے میں پوچھتے چلے جاتے تھے، آتے پوچھتے چلے جاتے تھے. آخر میں سیدہ آمینہ دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا اے آمینہ تو کیوں دیکھ رہی ہے، ذرا تو بھی اپنی ہتھیلی دکھا دیکھیں تیرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے. سیدہ آمینہ آگے آئی ہے، آنے کے بعد سودا بنت زہرا کے آگے اپنی ہتھیلی کی ہے، کہا بتا میرے
تیرے نصیب میں کیا ہے؟ جیسی حضرت آمینہ کی ہتھیلی دیکھی ہے، دیکھ کے کبھی ہتھیلی دیکھ رکھی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رکھی ہے، کبھی ہاتھ دیکھ رکھی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رکھی ہے۔ سب نے کہا تھا سودا بتا تو سکی، تو نے سب کی تقدیر منٹوں میں بتا دی ہے۔ آخر آمینہ کے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جو تو بتا نہیں رکھی ہے؟ اس نے کہا تھا تم نہیں جانتے، میں کچھ اور دیکھ رکھی ہوں۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس کی ہتھیلی بتا رکھی ہے، ہاتھ النذیرہ او ولدت النذیرہ، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا کسی نبی کی یہ بچی ماں بن کے دنیا کو نظر آئے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا اس بچی کو اس لیے بچایا گیا کہ اس کے ذریعے حضور کی ولادت کا اعلان کرانا تھا۔ واہ، اور جو حضور کی ولادت کے چرچے کرتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، وہ مارے نہیں جاتے، نہیں جاتے ہیں، مارے وہی جاتے ہیں جو حضور سے دور رہتے ہیں۔ بے شک۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ادھر عبداللہ جوان ہوئے، ادھر آمینہ جوان ہوئی۔ میں بتانے لگا ہوں، اپنے مقصد کی طرف آیا جو مجھے آپ سے کہنا تھا۔ سنیں ذرا توجہ سے، ہے نا توجہ آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ عبداللہ بھی جوان ہوئے، آمینہ بھی جوان ہوئی۔ ایک دن نہ سید آمینہ لیٹی ہیں اور آپ کے والد حضرت وہب بن منبہ وہ بیٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے نا، بیوی نے کہا سرتاج خیر تو ہے؟ کیوں روئے؟ کہنے لگے بیٹی کے پیار نے رلا دیا۔ بیٹی کے پیار نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں جتنی شان والی بیٹی اللہ نے دی ہے، اتنی عزتوں والا بیٹا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ کس گھر میں جائے گی میری آمینہ؟ یہ فکر باپ کو رلانے لگی۔ او یار، ہر باپ کو بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر باپ کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں۔ باپ کے لیے کوئی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے شادی جلدی کی ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھنا۔ کسی نے بیٹی کو عزت سے جلدی رخصت کر دیا تو یہ مت سوچنا باپ نے پیچھا چھٹایا ہے، نہیں، باپ نے عزت بچائی ہے، عزت بچائی ہے باپ نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا۔ نمبر 1، وقت ہو جائے نماز کا تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا۔ نمبر 2، کسی سے تم نے قرض لیا ہے، پیسے آ جائیں تو لوٹانے میں جلدی کرنا۔ تیسری فرمایا اگر بیٹی جوان ہو جائے تو رخصت کرنے میں جلدی کرنا۔ واہ واہ واہ، یہ حضرت علی کا فرمان ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ حضرت آمینہ کو دیکھ کے حضرت وہب بن منبہ روئے، کہ بیٹی کی نکاح کی فکر رلا رہی ہے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا آمینہ کے، کس کے حوالے کروں گا اپنی آمینہ کو؟ اتنی شان والی بیٹی ہے، بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ ادھر یہ روئے، ادھر حرم میں حضرت عبد المطلب سوئے، خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں عبد المطلب صبح اٹھ اور اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ وہب بن منبہ کی بیٹی آمینہ کے ساتھ کرتے۔ اب ذرا سنیں بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوتے ہیں، ہم نے کتنے مشکل کر دیے رشتے۔ حضرت عبد المطلب آئے، اپنے بیٹے ساتھ لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ کے علاوہ سارے بیٹے ساتھ تھے، آئے، آ کر کے بیٹھے، دعا سلام ہوئی۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر ساری بات بتانے لگوں۔ اللہ اکبر۔ آئے حضرت وہب بن منبہ نے کہا عبد المطلب بتائیے کیسے آنا ہوا ہے، اب سنو بیٹیوں کے رشتے کیسے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی چادر پھیلائی ہے اور پھیلانے کے بعد جھولی بنائی، بنانے کے بعد کہا تھا وہب اپنی بیٹی میری گود میں دے کے مجھے عزتیں عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بیٹیوں کے رشتے کیے جاتے تھے۔ آج کتنا ذلیل کیا جاتا ہے بیٹی والوں کو، آج کتنا رسوا کیا جاتا ہے بیٹی والوں کو۔ اگر بیٹی جوان ہوتی ہے، وہ کہتا میری بیٹی کا رشتہ کرا دو، تو کہتا ٹھیک ہے ابھی 3 دن کا ٹائم دو، ابھی بھی 3 دن تک مجھے وقت نہیں ہے۔ 3 دن تک موج کرتا ہے رشتہ کرانے والا، پھر بیٹی والا جا کے کہتا ہے جناب کیا ہوا، میں نے بیٹی کے رشتے کے لیے کہا تھا، کہتا اوہو میں بھول گیا تھا، اب 3 دن کے بعد آنا۔ پھر 3 دن تک الو بنایا جاتا ہے بیٹی کے باپ کو، پھر کہتے میں گیا تو تھا لیکن بیٹے کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ 10 دن کا وقت لیا جاتا ہے، اور یار باپ کی جوتیاں گھس جاتی ہیں ایک بیٹی کا رشتہ کرنے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے جنت مل جائے گی؟ تم نے ایک باپ کو بیٹی ہونے کی سزا یہ دی ہے، اس کی جوتیاں تم نے گھس ڈالی، اس کی ناک تم نے رگڑوا لی، اس کی اوقات کو مٹی میں تم نے ملایا ہے۔ ایسے جنتیں نہیں ملا کرتی ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کسی باپ کو بیٹی کا باپ ہونے کا
احساس نہ دلا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی کی بیٹی کا سہارا بن جا، قبر میں مصطفیٰ تیرا سہارا بنتے نظر آ جا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نعرے تکبیر۔ اللہ معاف کرے، وہ جانتے ہو نا بیچ میں جو رشتے کراتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں؟ جولیا۔ بچونیا، ٹھیک ہے بھیا، بچونیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں بچولیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہوں پہ مڈلر بھی کہتے ہیں، اپنی اپنی اصطلاحیں ہیں۔ بچولیا، بچونیا، گزارش ہے، کتنے گھر ان بچولیوں کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ہاں اچھی بات ہے رشتے کرانا، کراؤ رشتے، ثواب کا کام ہے، لیکن خدا کے واسطے جھوٹ بول کے رشتے نہ کرانا، جھوٹ بول کے رشتے نہ کرانا۔ جب تک رشتہ نہیں ہوتا نا تو یہ لڑکی والوں کی طرف جا کے کہتا لڑکا 80,000 کما رہا ہے، اور لڑکا پڑیا کھانے کے لیے پیسہ بھی یاروں سے مانگتا ہے، ہاں، اور لڑکی والے کے گھر جا کے کہہ رہے 80,000 کما رہا لونڈا، یہ ریٹ بڑھا رہا، تم بتاؤ کیا دو گے کیش میں؟ لڑکی والے نے حساب لگایا، یار 80,000 کما رہے ہیں تو کم سے کم 8-10 لاکھ تو کیش ہونا بھی چاہیے ہے۔ اور یہ جب اس نے دیکھا نا ادھر بات بن گئی تو ادھر جا کے کہتا تمہیں پتا ہے پٹھان، جہاں رشتہ کرانا ہو نا وہ 15 لاکھ روپے دینے تیار ہے، بس تم ہاں کر دو۔ پٹھان نے سوچی 15 لاکھ اتنا تو میرا بیٹا زندگی میں نہ کما گا، 15 لاکھ کا بچولیا نے، اور ادھر کا 80,000 کما رہا ہے۔ تو نے رشتہ کرایا کس لیے؟ تو نے جھوٹ بولا ایک جوڑی کپڑے تجھے مل جائیں گے جو 4,000 روپے مل جائیں گے، اس کے لیے تو نے جھوٹ بولا۔ جب شادی ہوئی ہے اب اندازہ لگائیے، جب بارات آئی ہے باپ کو پتا چل گیا بیٹا 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے، تو جو 10 لاکھ دینے تھے اس نے 3 لاکھ دے کے کام چلا لیا۔ جب اس نے 3 لاکھ دیے ہیں، اللہ اکبر، جب رشتے کے بعد بیٹی رخصت ہو کے گھر آئی ہے، میاں بیوی سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا تیرے باپ نے جھوٹ بولا تھا، 15 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، 5 لاکھ کیوں دیے ہیں؟ وہ کہتی تمہارے باپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا، تمہارے باپ نے کہا تھا میرا بیٹا 80,000 کماتا ہے اور تمہاری کمائی تو 5,000 تک کی نہیں ہے، اور تم نے بھی جھوٹ بولا، میرے باپ نے بھی جھوٹ بولا، تو دونوں طرف سے بات برابر ہو گئی۔ لیکن نہیں، پھر بات طلاقوں پہ آ جاتی ہے، بیٹیوں کے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، اور جب کسی کی بیٹی طلاق کے بعد اپنے باپ کی دہلیز پہ جاتی ہے، اور تجھے کیا پتا، تو 1000 روپے لے کے گھر بیٹھ گیا، 500 روپے لے کے بیٹھ گیا، جس دن تیری بیٹی بے عزت ہو کے گھر آئے گی تب تجھے پتا چلے گا بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، جھوٹ نہ کہ، سچ بول، رشتہ کرا، اگر سچ کے رات رشتہ کرائے گا بیٹی والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جو بچولیا ہو وہ کان کھول کے سن لے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، رشتے کرنے ہیں تو سچ کے ساتھ رشتے کرنے ہیں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بیٹی ہو یا پڑوسی کی بیٹی ہو، 500 روپے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی کڑوی نہ کریں، کسی کی بیٹی کی زندگی 500 روپے کے لیے برباد نہ کریں، سچائی کے ساتھ رشتے کریں۔ کہے جھولی پھیلا کے بیٹی مانگی، جھولی پھیلا کے، تو جب جھولی پھیلا کے بیٹی مانگی نا تو پھر آواز دی، حضرت وہب بن منبہ کہنے لگے سنو عبد المطلب، آمینہ آج بھی تمہاری ہے کل بھی تمہاری ہی رہ گئی۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے نا تو کچھ چھانتا ہے، پوچھتا ہے، تحقیقیں کرتا ہے۔ تم نہیں پوچھو گے میرا عبداللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے؟ کہنے لگے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے جو ابراہیم کل تمہارے خواب میں آئے تھے وہی ابراہیم میرے خواب میں بھی آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کر، پھر نکاح ہوا، عزت سے تشریف لائی، اللہ اکبر۔ اور جب آپ آمنے سامنے بیٹھے تو پھر وہاں جھوٹ نہیں تھا،
وہاں دھوکہ نہیں تھا، وہاں 80-50 ہزار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آمنے سامنے بیٹھے میاں بیوی کی باتیں ہونے لگی۔ حضرت آمینہ کہنے لگی عبداللہ میں نصیب والی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا خدا نے مجھے تیرے جیسا شوہر دیا ہے، میں اس لیے نصیب والی ہوں۔ واہ واہ واہ، حضرت عبداللہ مسکرا کے کہنے لگے تم سے زیادہ نصیب والا میں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے خدا نے تمہاری جیسی بیوی عطا کی۔ بے تم گھر شک، میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہو؟ کبھی بیوی کو بیٹھا کے کہا اللہ کا شکر ہے تو میرے نکاح میں آئی؟ اشرف بھائی کیا باتیں ہوتی پتا؟ کہتی ہے شکر منا میں تجھے لے آیا، ورنہ تجھے کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا۔ تو وہ کیا کہتی ہے بس کیجئے، وہ تو میں تھی جو میں نے ہاں کر دی، ورنہ تمہیں تو کوئی بیٹی دینے ہی تیار نہیں ہوتا۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہوتی ہیں طلاقیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اگر بیوی آپ کی پسند سے 19 ہے، جھگڑے ختم ہونے کا سب سے اچھا تعویذ، کسی میاں کے پاس مت جانا، کہیں مزار سے مٹی نہ لانا، بس روز بیٹھا کے اتنا کہہ دینا بہت کام کرتی ہو، تھک جایا کرتی ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اتنی بات کہہ دو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اور یار پیار سے اپنے جیون ساتھی کا حال دل پوچھ لو، ایک بار محبت سے اس کی نبض پکڑ لو، پھر دیکھو وہ تمہارے نام پہ چاند دینے تیار ہو جائے گی۔ ہم پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں جو چاہیں ہم لٹ کے زور پہ اس سے کرا لیں گے، پھر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی کچھ اس کا درد آپ نے ہاتھ میں لے کے دیکھو۔ کبھی کھانا کھانے سے پہلے کیا بیٹھ میں نے تو کھایا ہی نہیں، پتہ نہیں تو نے بھی کب سے نہیں کھایا ہوگا، یہ کہہ کے بیٹھا، پھر اس کو دیکھ تو جو چاہے گا وہ کرے گی، یہ پیر کی جوتی بھی بنے گی، یہ تیرے قدموں کا فرش بھی بنے گی، یہ تیرے قدموں کی خاک بھی بنے گی، یہ تیری راہوں کا بچھونا بھی بنے گی۔ اسے مصطفیٰ کا کردار دے دے، آقا کی سیرت کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزار، پھر دیکھ تیرے گھر میں بہاریں کیسی آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں، برکتیں نہیں آ رہی ہیں، آج بھی غلام مصطفیٰ بن جا، قسم خدا کی بیوی تیری ہوگی، رحمت خدا کی برسنا شروع ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ انشاءاللہ۔ گھروں میں محبتیں پیدا کریں، بیٹیوں کو محبت کا سبق سکھائیں، پیار کا سبق سکھائیں۔ حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی، حضور آئے مائیں مسکرانے لگی، حضور آئے بیویاں مسکرانے لگی، اس لیے کہ حضور نے لفظ عورت کو اتنی عزتیں بخشی، اتنی عزتیں بخشی کہ اللہ اکبر، ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت بن گئی، بیوی بنی تو شوہر کے لیے جنت بن گئی۔ جس روپ میں یہ آئی ہے جنت بن کے آئی ہے، جب بھی آئی ہے رحمت بن کے آئی ہے۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، خدا کے واسطے کبھی قدم بہکنے لگے نا، حضور کی قربانیاں یاد کر لینا، حضور کے احسانات یاد کر لینا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہماری بیٹیاں اسلام کی پکی سچی شہزادی بنے، آج ضرورت ہے بیٹیاں کنیز فاطمہ بنے، ضرورت ہے بیٹیاں کردار فاطمہ ادا کریں اور دنیا کو بتا دیں ہم تمہارے حسن میں بکنے والے نہیں، ہم مدینے والے مصطفیٰ کے حسن پہ بک چکے۔ واہ واہ واہ، یہ گھروں کے کردار بنائیں اور بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائیں۔ جب کردار اچھے ہوں گے معاشرہ اچھا ہوگا، سماج میں عزت آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ انشاءاللہ بیٹیوں کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ زور سے بولو، انشاءاللہ بیویوں کی تعریف کریں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ بچے بول رہے ہیں جن کی نہیں ہے، جن کی ہے وہ تو بولنے ہی تیار نہیں، اچھا ناراض ہو کے بیٹھے کہ بھائی بیوی کے نام پر ناراض نہ ہو، یہ جیون ساتھی ہے۔ بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنا باپ چھوڑا تمہارے لیے، بھائی چھوڑا تمہارے لیے، ماں چھوڑی تمہارے لیے، سہیلی چھوڑی تمہارے لیے، بچپن کی یادیں چھوڑی تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہے۔ تم اس سے پیار کی دو باتیں نہیں کر سکتے؟ بولو کرو گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ ڈر کے آئے ہو کسی سے؟ جلسے میں ہے بھائی صاحب، قطعی نہیں بول رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہیں بیوی دیکھ نہ لے۔ محبت سے کریں گے باتیں گھر میں، انشاءاللہ
جھگڑے ختم کریں گے، انشاءاللہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے۔ انشاءاللہ بہنوں سے بھی گزارش ہے، شوہر پردیس جانے لگے نا تو بیلن لے کے گالی نہ دینا، یہ مت کہنا لوٹ کے ہی نہ آئیے، میں تیری صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ جب شوہر گھر سے جانے لگے کہنا جا، تجھے میں نے خدا کی امان میں دیا، واہ واہ میں نے خدا کی حفظ و امان میں دیا، فی امان اللہ کہہ کے رخصت کرنا، تیرا سہاگ سلامت رہے گا، تیرا جوڑا سلامت رہے گا۔ تو نہیں جانتی ہے جب جوڑے سلامت ہوتے ہیں نا پھر گھر میں بہاریں کتنی آتی ہیں۔ واہ ان سے واہ پوچھ جنہوں نے بیوہ ہو کر کے اپنے سفید لباس سے بدن کو ڈھکا گئے، ان سے پوچھ کیسی کٹ رہی ہے، وہ کہیں گی جب سے شوہر گیا ہے خوشیاں قبروں میں ساتھ چلی گئی، جب سے شوہر گیا ہے ساری خوشیاں قبروں میں چلی گئیں۔ اس لیے خدا کے واسطے بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی عزت کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی قدر کرے، وہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے ہو، پھر گھر میں برکتیں آئیں گی، تو طلاقیں نہیں ہوں گی، اور جب طلاقیں نہیں ہوں گی تو پھر اسلام پہ کسی کی انگلی نہیں اٹھے گی۔ کریں گے حالات بہتر انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو یار انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کمیٹی والوں پہلے تم وعدہ کرو، جھگڑے تو نہیں کرو گے گھر میں؟ انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو بھیا۔ واہ واہ اللہ دیکھ لینا بھائی، جھگڑے کی آواز آئے تو پوچھ لینا مولوی سے وعدہ کیسے کیا تھا۔ جھگڑا نہیں کرنا یار، جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کسی کی بیوی 1% غلط بھی ہے برداشت کر، قبر میں آ، اللہ قیامت میں تجھے حضرت ایوب کے صبر کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ بے شک برداشت کریں، گھروں کو بہتر کریں۔ حضور آئے بیٹیوں کو وقار ملا، حضور آئے بہنوں کو وقار ملا، حضور آئے ماؤں کو عزت ملی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ذمہ داری ہے، گھروں میں بہنوں کی مسکان ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، ماؤں کے قدموں کی برکت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، بیٹیوں کی وجہ سے اگر رحمت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی منائے، بیویوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی منائے، ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی منائے۔ اور دنیا سے یہ کہہ دیں ہمیں مت روکنا، یہ تو ولادت کی بات ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، حضور رحمت بن کر کے آئے، حضور رحمت ہے کائنات کے لیے۔ اب ذمہ داری ہے ہم سب کی، کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل۔ بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ قدم غلط نہ اٹھانا، تیرے ایک قدم سے خاندان کی عزت چلی جائے گی، تیرے ایک غلط فیصلے سے پوری بستی کا وقار چلا جائے گا۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کرے اب ہمارے بیچ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جس کی وجہ سے دلوں پہ چوٹ آئے۔ 7 لاکھ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، اب ہم نہیں چاہتے کوئی اور بیٹی غیر مسلم بنے۔ مولا کریم ہم سب کی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے، ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کے دیے ہوئے کردار اور سنت پر عمل کرنے کی مولا توفیق رفیق نصیب فرما دے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا